دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت حاضر خدمت ہوں۔ اردو اخبارات کی جھلکیاں پیش کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ سب سے پہلے ہندوستان ایکسپریس نئی دلی کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ چند دنوں کی مہمان مودی حکومت، راہل کا بیان، ہر الزام کی تفتیش کے لیے تیار۔ وزیر اعظم نے فوج کی توہین کی ہے کانگریس صدر، پانچویں مرحلے کی تشہیری مہم کا خاتمہ، خاندان وراثت سے کمپنی کی کمان مل سکتی ہے، ویژن نہیں، مودی۔ راجستھان میں 2 مرکزی وزراء کی بھی ساکھ داؤ پر، شوپیان اور پلوامہ میں ہڑتال، عوام کو ترقی کے آگے کچھ نہیں منظور۔ اقوام متحدہ نے طوفان سے مقابلے کی ہندوستانی کوششوں کی تعریف کی۔ مودی کو ایک اور معاملے میں الیکشن کمیشن سے کلین چٹ، رافیل ڈیل میں عظمیٰ کا فیصلہ جلد۔ دہشت گردی اور بھاجپا کا کھوکھلا نعرہ، خصوصی مضمون۔ پیش ہے اردو ٹائمز کی جھلکیاں۔ سزا یافتہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی، بلقیس اجتماعی عصمت دری معاملہ۔ مظفر پور 11 لڑکیوں کے قتل کا انکشاف۔ جس دن دفعہ 370 ہٹا، اسی دن جموں کشمیر کے ساتھ ہندوستان کا رشتہ بھی ختم ہوگا، شاہ فیصل سابق IAS افسر کا بیان۔ ممبئی محبوبہ مفتی کا 2018 طرز کے رمضان سیز فائر کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند نے کشمیر کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ نکسلیوں کے خلاف قتل اور ملک سے غداری کا کیس۔ گڈچولی جان بوہر کھیڑ میں نکسلی حملے میں 15 پولیس جوان شہید ہو گئے تھے۔ معصوم مرادآبادی کا خصوصی مضمون۔ برقعے پر پابندی کا شرانگیز مطالبہ۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے تحریر کیا، برقعہ پوری دنیا کا مسئلہ یا تنگ نظروں کی مشکلات۔ اسی کے ساتھ ان کے دوسرے کالم میں، اور اب دنیا فانی گرد ابھی طوفان کی زد میں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے گڈچولی کے شہید جوان، اور سوالیہ نشان لگایا ہے کیونکہ اب تک کوئی بھی لیڈر ان کے گھروں تک نہیں پہنچا ہے، جبکہ پلوامہ میں کے شہیدوں کے لیے قطار لگ گئی تھی۔ رتلام میں 5 سالہ فیضان کا قتل، 10 دنوں تک واشنگ مشین میں رہی لاش، بھائی بہن گرفتار۔ رتلام کے سنسنی خیز واقعے کے بعد اور دل ہلا دینے والے معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اردو ٹائمز کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے کیونکہ ملک کے اردو اخبارات میں اردو ٹائمز کے قارئین کی تعداد لاکھوں سے تجاوز۔ میڈیا ریسرچ یونیورس کونسل نے ملک کے 5 اخبارات میں اردو ٹائمز کا مقام واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ اردو ٹائمز کے قارئین کی ریڈرشپ میں 1 سال میں ہزاروں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب پیش ہے روزنامہ سہارا کی جھلکیاں۔ فوجی مودی جی کی ذاتی ملکیت نہیں، سرجیکل اسٹرائیک پر راہل گاندھی کا وزیر اعظم پر جوابی حملہ، فوج کی توہین کرنے کا الزام۔ نیوزی لینڈ کی مسجدوں پر حملے کے بعد اب برلن کی مسجد کو دھمکی۔ روزنامہ سہارا نے اداریہ تحریر کیا ہے، سیاست کی سونامی اور فینی طوفان۔ مشرف عالم ذوقی کے 1000 رن کے عنوان سے تحریر۔ دہلی کے عام انتخابات، بنیادی ایشوز اور مسلمان، کلیم الحفیظ کا خصوصی مضمون۔ ڈاکٹر منور حسن کمال کی تحریر، عام انتخابات، صحافت پر سیاست کے حاشیے کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اب پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی جھلکیاں۔ مودی کی کلین چٹ پر کمیشن میں اختلاف، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی 5 شکایتوں میں وزیر اعظم کو اتفاق رائے سے بے قصور نہیں قرار دیا گیا بلکہ 3 میں سے 1 کمیشن نے بقیہ 2 کے فیصلے اختلاف کیا۔ کانگریس لیڈر نے چدمبرم نے خیر مقدم کیا، کہا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مودی امت شاہ کا ڈر کم ہو رہا ہے۔
کانگریس کو اپنا اسٹرکچر تبدیل کرنا ہوگا۔ خصوصی مضمون نقطۂ نظر کے تحت آکار پٹیل کا آبی قلت، وسائل اور تعلیم پر اداریہ۔ اب پیش ہے ممبئی اردو نیوز کی جھلکیاں۔ جاوید اختر کو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو تھپڑ مارا گیا۔ جس دن دفعہ 370 ہٹا اسی دن بھارت سے الگ ہو جائے گا کشمیر۔ آر کے اسٹوڈیو گودریج نے خریدا۔ لگژری گھر بنانے کا منصوبہ۔ افسپا ہزاروں کشمیریوں کا قتل و غارت کا سبب بنا۔ پروفیسر سیف الدین سوج۔ شکیل رشید کا مضمون ملک کی سلامتی میں پابندی برقعے پر نہیں، ہندوتوادی تنظیموں پر لگے۔ آج کی بات میں شہیم خان۔ راہل کی شہریت اور برقعے پر پابندی کی مانگ، نقلی مسائل۔ اتواریہ۔ شکیل رشید ہر تنگی کے بعد فرار کی۔ دوران انتخابات بی جے پی کا گمراہ کن پروپیگنڈا۔ رشید انصاری کا خصوصی مضمون۔ سری لنکا میں قتل عام، کھلی ہوئی دہشت گردی۔ الحاج محمد سعید نوری۔ اب بے قصور قیدیوں کی قانونی مدد کروں گا۔ اورنگ آباد اسلحہ ضبطی معاملے میں جیل کے اندر رہ کر وکیل بننے والے ڈاکٹر محمد شریف کا عزم۔ برسات سے قبل تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ میونسپل کمشنر کی نالوں کی صفائی، سڑکوں کی مرمت اور درختوں کی چھٹائی اور اسپتالوں میں بہتر انتظامات کی ہدایت۔ دن دہاڑے زیورات شاپ میں ڈکیتی، 2 گرفتار۔ سونے چاندی کے زیورات، ریوالور سمیت کروڑوں روپے کا سامان۔ ناندیڑ سے شائع ہونے والے روزنامہ ورق کے تازہ کی خبر کے مطابق رمضان مبارک میں دیر رات تک دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت۔ راشٹریہ وادی کانگریس پارٹی این سی پی کے قومی ترجمان نواب ملک کے مکتوب کے بعد لیبر کمشنر نے نئے قانون کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت رات بھر دکانیں کھلی رکھی جا سکتی ہیں۔ 4 مئی کو یہ مکتوب لیبر کمشنر کو روانہ کیا گیا تھا۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔